کہتے جی کہ یہ پیر ہے صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے، یعنی وہ بریلوی ہے، دم بھی کرتے اس میں اثر ہے، اثر تو جوگی کے پھونکنے میں بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جوگی بھی منتر پڑھتے ہیں، سانپ کی زہر ختم ہو جاتی ہے، تو پیر کی بات کو کیا، وہ تو کسی بخار کے لیے پڑھتا ہوگا یا درد کے لیے۔ جوگیوں کے پاس تو ایسے ایسے یعنی انتر منتر جنتر ہوتے ہیں کہ وہ جناب اگر نعوذ باللہ سانپ بھی ڈس جائے پڑھتی ہیں، دم کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی بات، یہ کوئی اس کی ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ اصل دلیل جو ہے ولی ہونے کی وہ اتباع محمد مصطفیٰ۔ ایک بات موٹی یاد رکھو، اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ چلنے والا ہے تو وہ ہمارا پیر بھی ہے، مرشد بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ لیکن اگر وہ بدعت کا مرتکب ہے تو وہ بدعتی ہے، اس کو ہم کبھی پیر نہیں مان سکتے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کرو۔ اگر ایک آدمی نے غلطی سے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی، اس کی ساس جو ہے اس کے ساتھ سلوک برا کرتی ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ سے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کے دعا کیا کرے، اللہ رحم کریں گے۔ ایک شخص کے پاس غصب کیا ہوا مال ہے، دوسرے شخص اس سے قرض لے کر تجارت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، صحیح قرض لیا، اس کا کیا گناہ ہے؟ مال حرام جس کے ساتھ اس کے ساتھ حصے داری نہ کریں تو اچھی بات ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کا پستان چوسا، بہرحال اندر تو کچھ نہیں گیا، دودھ وغیرہ، اس نے تھوک دیا، کیا نکاح رہا یا ٹوٹ گیا؟ نہیں جناب، روز آپ دودھ پئیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اچھا ہے خامخواہ بازار سے دودھ خریدنا پڑے گا، تو گھر میں دودھ کا انتظام ہو گیا نا۔ انا للہ و انا، اور فلمیں دیکھو، یہ فلموں کی برکت ہے، یہ اسی کی نحوست اور عذاب ہے کہ تم انگریزوں کی تقلید کر رہے ہو۔ قرآن مجید موبائل میں ہو تو بالکل ثواب ہے پڑھنے کا۔ حجر اسود کا بوسہ بغیر طواف کے بدعت ہے۔ خواب میں عالم دین حضرت مولانا ظفر اقبال صاحب کی زیارت ہوئی، مجھے گلے لگا کے رونا، اچھی بات ہے، رونا تو خیر کی علامت ہے۔ طواف کے دوران میں نے منہ میں نسوار رکھ لی، طواف نہیں ہوا، دوبارہ کروں۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کب تک دیکھو گے بیٹا؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ آئینہ دیکھنے کا جو ہے نا، یہ بھی منع ہے زندگی میں۔ کبھی ایک دن میں ایک دفعہ دیکھ لے، تھوڑا کہ 24 گھنٹے بس آئینہ ہی دیکھتے رہو۔ صفا مروہ طواف یا طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، صفا مروہ ہو جاتی ہے۔ شیعہ کی گلخانی پہ بھی نہ جائیں، جنازے میں بھی شرکت نہ کریں۔ کوئی بہانہ بنا دیا کہ جھگڑا ہو، برادری کا جھگڑا، تو تھوڑا لیٹ چلے گئے، جب جنازہ ہو گیا پہنچ گئے۔ گلخانی والے دن بھی جب سب لوگ چاول واول کھا لیں تو اب بعد میں پہنچ گئے، کیونکہ وہ تو ناجائز ہے، وہ تو سنی کی گلخانی بھی ناجائز ہے۔ میرا کاروبار ہے، غلطی سے یا جان بوجھ کر کسی سے رقم اس کے حساب سے زیادہ لے لی، واپس نہیں کر سکتے، کسی بہانے سے واپس کر دو نا۔ وہ رقم واپس نہ کرو، اتنی قیمت کا کوئی ہدیہ لے کے اس کو دے دو، وہ رقم تو اس کو واپس جانی چاہیے نا۔ کہتے ہیں مدینہ پاک میں ہم حضور کو حاضر ناظر جان کر صلاۃ و سلام، جب آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ مدینہ میں حاضر ناظر نہیں ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں تو ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے تمام انبیاء زندہ ہیں، اور حضور پاک بھی اپنے مزار مبارک میں زندہ ہیں، اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ جو دور سے درود شریف پڑھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے مواجہ شریف میں آ کے صلاۃ والسلام پڑھے میں اس کو سنتا ہوں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا
اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھتے ہو نا ایک ایک لفظ پہ غور کرو. الحمدللہ رب العالمین. اس طرح 8-10 دن جب غور کرو گے نا خود بخود خشوع پیدا ہو جائے گا. کہتے ہیں ہمارے ملک میں بڑا جھگڑا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. اللہ ہدایت دے دونوں. باقی یہی مسئلے رہ گئے تھے، باقی سارے کام ہو گئے. یہ مردوں کے بعد زندوں کے مسئلے حل ہو گئے. میں نے بتایا تھا نا شاہ جی ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے شاید غازی خان کے علاقے میں. کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کا کیا عقیدہ ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا میری تو زندہ بھی نہیں سنتے تو مردوں کی بات کر رہے ہیں. میرا طواف عصر کے بعد ہوا، طواف 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے. یہاں جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم امام کی اقتداء کریں یا مکبر کی؟ ہم امام کی اتباع کریں گے. مکبر کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ. ہم اس کی یہ تو احتیاط ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لاکھوں لوگوں کی نماز تو خراب نہ ہو. مدرسہ ہم بنا رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے. احرام کی حالت میں عورتیں ماسک لگا سکتی ہیں. گھر میں نماز کیا کوئی رشتہ دار مرد گھر میں آ جائے جس سے پردہ کرنا ضروری ہو تو نماز میں لگے رہنا ہے، نماز توڑ کے پردہ کرنا نہیں. ہر حال میں آپ نماز پڑھیں اس کے بعد پردہ کریں. اور وہ اچھا آدمی ہے کہ آپ نماز پڑھیں پھر بھی اندر کمرے میں آ گیا ہے، اچھا مہمان ہے بھائی. نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے. حضور پاک نے 4 عمرے فرمائے اور 1 حج فرمایا ہے. باپ کا کاروبار سود کا ہے، ان نے مجھے دے کے عمرہ کرایا، وہ جائز؟ بالکل. آپ کا کیا گناہ ہے؟ وہ گناہ گار وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں. کوئی آدمی اپنی زندہ بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے. خوشامد کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، عمرہ ضروری تو نہیں. اس کے لیے کوئی گفٹ شفٹ لے جاؤ، خوش ہو جائے گی. عمرے کو کیا کرے گی بیچاری؟ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد سے بھی یہ دین کا کام لے لیں. مسجد عمرہ سے عمرہ کر سکتے ہیں. حجر اسود چومنا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، سنت ہے. میں نے 2 مرتبہ بچپن میں خواب دیکھا تھا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رکن یمانی کا دور سے اشارہ نہیں ہوتا، موقع ملے ہاتھ لگاؤ اور نہ اشارہ نہ کریں.